انہوں نے کیا بتایا کہ 2 بیستیں ہیں ٹوٹل، اور مرزا صاحب بروزی طور پہ محمد رسول اللہ ہو کے وہ دوسری بیست کے طور پہ ان کا ہو گیا معاملہ وہ۔ اب آپ خود سوچئے گا ذرا، ایک غلطی کا ازالہ کا بنیادی نقطہ یہ ہے، بنیادی نقطہ، کہ اب نبی آنے کی صرف ایک صورت ہے، وہ کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروزی طور پہ خود تشریف لے آئے، بروزی طور پہ۔ اب ذرا بات کو نوٹ کیجئے گا، 2 ٹوٹل بیستیں تھیں، پہلی سرکار کی اپنی ہو گئی، اس کے بعد آپ کے مرزا صاحب کے بقول جو بروزی محمد والی تھی وہ مرزا صاحب کی شکل میں ہو گئی۔ اب اگر ایک مرتبہ بھی سرکار بروزی طور پہ خود تشریف لائیں گے، کیونکہ میں نے یہ بات کیوں کی، کیونکہ نبی آنے کی صرف مرزا صاحب کے مطابق صرف یہ ایک پاسبلٹی ہے بس، اور کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ بروزی طور پہ محمد رسول اللہ خود تشریف لائے۔ اگر ان کے علاوہ کوئی آیا، آپ الفاظ پڑھ لیں جا کے، نبوت کی ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جائے گی، سورہ احزاب کی آیت جھوٹی قرار پا جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری ہوگی۔ یہ ان کے وہاں پہ الفاظ ہیں۔ اچھا آپ دیکھیے گا ذرا، اب اوپن آئی بھائی، میری صرف بات، مجھے آپ نے کسی بات کا جواب نہیں دینا، کیونکہ میری کوئی آپ سے بحث نہیں ہو رہی ہے، آپ نے صرف جا کے غور کرنا ہے، صحیح لگے لیجیے گا، غلط ہو چھوڑ دیجیے گا۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی اور اگر بروزی طور پہ تشریف لے آئیں، بیستیں بن جائیں گی 3۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جب تو مرزا صاحب کے طور پہ بروزی طور پہ آئیں تب تو وہ بیست ثانی بنے، اور جب ایک مرتبہ اور بروزی طور پہ آئیں تو پھر وہ والی بیست کاؤنٹ ہی نہ ہو۔ اب بیستیں ہیں 2، یا تو بیستیں 2 سے زیادہ ماننی پڑیں گی، اس اصول کو چھوڑنا پڑے گا، یا پھر ایک غلطی کے ازالہ کے اس اصول کو چھوڑنا پڑے گا جس کی روح سے انہوں نے کہا کہ نبی آنے کی صرف ایک پاسبلٹی ہے کہ بروزی طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے۔ کیوں؟ تو کہتا ہے جب وہ خود آئیں گے تو محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہے گی۔ یہ جناب بات آپ کے سامنے رکھی ہے صرف ایک آرگیومنٹ کے طور پہ، کوئی آپ سے جواب مطلوب نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ رہے کہ آپ مجھ سے ایگری کریں، کچھ بھی آپ سے نہیں کہ، صرف آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جا کے اس بات پہ غور کیجئے گا، اتنی صرف آپ سے درخواست ہے بس۔ چلیں صحیح ہے۔ اچھا یہ جو آپ نے ریفرنس کوٹ کیا تھا یہ اگر بتا دیں یہ کہاں پہ تھا؟ یہ جو یہ نا روحانی خزائن کا والیوم نمبر ہے 17، کتاب کا نام ہے تحفہ گولڑویہ، پیج نمبر ہے 254۔ کہتے ہیں کہ جیسا کہ مومن کے لیے دوسرے احکام الہی پہ ایمان لانا فرض ہے، ایسا ہی اس بات پر بھی ایمان لانا فرض ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیس ہیں۔ اچھا اس کو نوٹ، اور اس کو آپ پوری اس آپ پوری بیس کو پڑھیے گا، اس کے سارے صفحات پڑھیے، تقریباً 6-7 صفحات پہ بیس، اس کو پوری کو پڑھ لیں آپ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد حوالہ آپ اوپن بھائی لکھ لیں، روحانی خزائن کا والیوم نمبر ہے 16 خطبہ الہامیہ، پیج نمبر 271۔ لکھتے ہیں کہ جس نے اس بات کا انکار کیا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت 6,000 سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ 5,000 سے تعلق رکھتی تھی، پس اس نے حق کا اور نص قرآن کا انکار کیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا ابھی جو میں نے آپ کو جو میں نے بات کی کہ نبی آنے کی کون سی صورت ہو سکتی ہے، آپ بھی جانتے ہو اوپن بھائی کے ٹوٹل 6-7 صفحے میں ہیں اردو میں ایک غلطی کا ازالہ، اس پوری کو آپ پڑھ لیں۔ میں نے آپ کے سامنے پوری کتاب کا بتا دیا، کوئی اتنی لمبی کتاب ٹوٹل 5-6 پیجز ہیں، میں آپ کے سامنے سمری رکھتا ہوں، آپ اس کی تصدیق کیجئے گا اور شک اس کلپ کو بھی ریکارڈ کیجئے گا۔ ایک غلطی کا ازالہ کا سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ نبوت پہ قیامت تک کے لیے مہر لگ گئی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی نبی آئے بھلے نیا بھلے پرانا تو مہر ٹوٹ جائے گی۔ تیسری بات یہ کہ اگر کوئی نبی آیا تو سورہ احزاب کی آیت بھی جھوٹی ہو جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے جو بات اپنے نبی سے کی ہے وہ کیا بات کی ہے کہ تیرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ اس میں پڑھیے گا آپ، اس میں بات جا کے کہ اللہ کہ خدا نے ان کو فرمایا کہ خدا کا فرمودہ تھا کہ اب تیرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، تو کہتے ہیں فرمودہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اب یہ ساری بحث نا اوپن بھائی ایک سوال کو جنم دیتی ہے کہ جب مرزا صاحب نے کیٹیگریکلی اس طرح دروازے بند کیے ہیں 6 صفحات کل رسالہ ہے، تو پھر وہ بھی تو نبی ان کا پھر کیسے بنے؟ اس کا انہوں نے خود مسئلہ حل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروزی طور پہ خود تشریف لا سکتے ہیں، چونکہ جب وہ خود آئیں گے نا، جب وہ خود آئیں گے تو اس سے محمد کی نبوت محمد کے پاس ہی رہے گی۔ اس اصول کے تحت وہ خود بھی آئے ہیں۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے، یہ میں نے آپ سے پوری کتاب کا لب لباب رکھا، آپ اس کو جا کے پوری کتاب کو پڑھ لیں جو کل 6-7 صفحات ہیں، کہ یہ اس کا لب لباب ہے کہ نہیں، جس کو میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا ایک لائن میں۔ وہ کیا کہ اب نبی آنے کی صرف یہ صورت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروزی طور پہ خود تشریف لے آئیں، بس یہ صورت صرف ہے۔ اور آپ کو میں نے بتا دیا
کہ جب سرکار بروزی طور پہ تشریف لائیں گے تو وہ سرکار کی ہی تو بیست ہوگی، اور بیستیں ٹوٹل 2 ہیں۔ تو یہاں پہ ڈیڈ لاک اوپن بائی یہ ہے کہ یا تو بیستوں کی تعداد انکریز کی جائے، جو مرزا صاحب نہیں کر، وہ کہتے ہیں یہ نص سے ثابت ہے، یا پھر یہ ہے کہ اب نبی بننے کی ترتیب چینج کی جائے، کہ نبی بننے کی کوئی اور پاسبلٹی بھی ہے۔ وہ پتہ کیوں نہیں ہے، ذرا سنیے گا۔ مرزا صاحب نے جب بتایا نا کہ وہ جب نبی بنے ہیں بروزی محمد ہو کے، تو اس طرح محمد کی نبوت محمد کے پاس رہی ہے۔ اب خود دیکھیے گا ذرا، اگر کوئی اور طریقہ اختیار کیا، جس کا خود کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی دوئی، کوئی بھی مغایرت، کوئی بھی ڈسٹنگوش پوائنٹ رہا، یعنی اگر محمد رسول اللہ خود ہی بروزی طور پہ نہ ہوئے، تو پھر آپ نا اوپن بھائی خود سمجھیں گے میری بات کو، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد کی نبوت محمد کے پاس ہی رہی، کیونکہ محمد کی نبوت محمد کے پاس رہنے کے لیے شرط کیا ہے کہ صرف محمد رسول اللہ ہی خود آئے بروزی طور پہ۔ یہ ہے جناب پورا آرگیومنٹ۔ آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دینا، میں صرف اپنے بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ جا کے میری بات پہ غور کر لینا بس۔ یہاں پہ مسئلہ اوپن آئی بھائی یہ ہے کہ ایک تاثر دیا گیا، مرزا صاحب نے نہیں دیا، یہ مزے کی بات ہے کہ یہ تاثر مرزا صاحب نے نہیں دیا، ان کی تحریریں تو ہمارے پاس واضح ہیں۔ یہ تاثر دیا ہے جماعت کی کلرجی یا اپولوجسٹ نے، یعنی کہ جو ان کے مذہب کو ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں، انہوں نے ایک عوامی تاثر یہ قائم کیا اس تمام ڈسکشن کے اندر کہ مسلمان کہتے ہیں نبوت ختم ہو چکی ہے، اور احمدی کمیونٹی کہتی ہے کہ نبوت تو جاری ہے، لہذا مسلمان اس پہ دلائل دے کہ نبوت ختم ہوئی ہے تو کہاں سے ہو گئی ہے، اور ہم اس بات کے ان کے رد کریں گے، اور پھر اگر کبھی کوئی ڈیبیٹ ہو گئی تو پھر ہم وہاں پہ بتائیں گے کہ نبوت جاری کے دلائل یہ ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا ذرا، خدا کی قسم یہ بہت بڑا، اگر تو کوئی جان کے کر رہا ہے تو دھوکا ہے، اور اگر کسی آدمی کو مرزا صاحب کا مذہب معلوم نہ ہونے کے باعث غلطی لگی ہے تو وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم ذرا کسی کے مربی ہزاروں میں ہوں گے، ہم تو کسی کے دل کو جانتے نہیں ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، مرزا صاحب کا مذہب شروع سے لے کے آخر تک 2 ٹوک ہے، وہ ہے کہ خاتم یا خاتم، جو بھی آپ قرات پڑھ لیں، اس کا لغوی مطلب ہے آخری، نمبر 1۔ اب دیکھیں باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، آپ شک میری بات ریکارڈ کر لیں، جو جتنی باتیں کروں گا ساری باتیں دکھانے کا میں پابند ہوں۔ مرزا صاحب کا شروع سے لے کے آخر تک کنسسٹنٹلی ایک موقف ہے، نمبر 1 کہ خاتم یا خاتم کا لغوی مطلب ہے آخری، نمبر 1۔ نمبر 2، جب کسی نبی یا رسول کو خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا آخری نبی۔ تیسری بات یہ کہ سورہ احزاب کی جو آیت ہے، جو مشہور زمانہ آیت ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ نبوت کے ختم ہونے کی دلیل ہے۔ اب میرے پوائنٹ گنتے جائیے گا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو سرکار دو عالم کی حدیث ہے لا نبی بعدی، یہ خاتم النبیین والی آیت کی تفسیر ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نبوت پہ مہر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نبی آئے تو مہر ٹوٹ جائے گی۔ اب نوٹ کیجیے گا ذرا بات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مہر اس معنی میں مہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذریعے آپ کی خاتمیت کے ذریعے نبوت پہ مہر لگ گئی ہے۔ کیا مطلب، کس معنی میں؟ کہ اگر کوئی نبی آیا تو مہر ٹوٹ جائے گی، اس معنی میں مہر لگ گئی ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے جائیے گا۔ انہوں نے کہا کہ لا نبی یا بعدی، اس حدیث میں جو فرمایا کہ نہیں ہے نبی میرے بعد، تو اس حدیث میں عام نفی ہو چکی ہے۔ اب دیکھیے گا اپنا اوپن بھائی کہ ایک ہوتی ہے عام اور ایک ہوتی ہے خاص، بالکل سمپل سی بات ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ نفی خاص یہ ہوتی ہے کہ بھئی نفی تو ہوئی ہے لیکن کسی خاص کیٹیگری کی نفی کی گئی ہے۔ نفی عام یہ ہوتی ہے کہ مطلقاً نفی ہو گئی ہے۔ میرے صاحب نے کہا کہ لا نبی آبادی میں یہ نفی عام ہے، اور عام سے کچھ چیز بھی باہر نہیں رہ جاتی۔ پھر اب چلتے جائیے گا۔ اچھا، اب ان ساری باتوں کا مطلب اوپن آئی بھائی یہ نکال لیا جائے کہ جی مسلمانوں کا موقف ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، مرزا صاحب کا مذہب ہے کہ نبوت جاری ہے۔ کتنی بڑی جاتی ہے،